نحمدہ ونصلی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم آج 11 ربیع الاول ہے، اتوار کا دن ہے۔ صبح میں کل صبح انشاءاللہ تعالیٰ پیر کے دن حضور پاک احمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یوم ولادت ہے 12 ربیع الاول۔ ہم اسی ضمن میں سرکار کی شان میں چند الفاظ میں بیان کروں گا، جبکہ ہم سرکار کی شان کو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا کی علماء، مشائخ، اللہ والے، ولی، قطب، ابدال بیٹھ کے بھی اگر سرکار کا کیا مقام ہے بلکہ اگر ڈسکس کرنے بیٹھے بھی تو ہم تمام لوگ سرکار کی شان بیان نہیں کر سکتے۔ ہم مختصر بیان یہ کریں گے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا، ہم نے آپ کو نہیں ایسی بنایا، تمام عالموں کے عالمین کے لیے تھا، اور بھی کئی عالم ہیں جیسے کہ 44,000 عالم ہیں، ان تمام عالموں کا ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تو چرین پرین، حشرات، نباتات، حیوانات، جتنے بھی کائنات میں ہیں وہ سب سرکار کے نور سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے نور کو پیدا کیا، جبکہ اللہ ہو میں تھا۔ جس طرح اللہ ہو بولتے ذکر میں، اسی طرح اللہ ہی اللہ تھا، سوائے اس کے کچھ بھی نہیں تھا۔ زمین بھی نہیں بنی تھی، جہاں بھی نہیں بنا تھا، کچھ بھی نہیں بنا تھا، تو اللہ ہی اللہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہا کہ میرا نور سے کچھ ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے سامنے ایک نور کو پیدا کیا، اپنے نور میں سے ایک نور نکال کے دیکھا، تو ہزاروں سال دیکھا، اپنے ہی نور کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال دیکھا۔ دیکھ کے یہ سوچا کہ میرا نور اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل ہے، لہٰذا میں اس سے ایک ایسا بناؤں کہ نور جو کائنات میں نور ہی نور ہو جائے۔ تو آپ نے حضور پاک احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو اسی نور سے پیدا کیا، جبکہ آدم علیہ السلام بھی نہیں پیدا ہوئے تھے، نہ وجود میں آئے تھے۔ تو پھر ہزاروں سال آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ دیکھتے رہا۔ تو پھر ایک عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری میں بھیجا، جبکہ 1,24,000 پیغمبروں کو پہلے بھیج چکا تھا۔ کیونکہ ایک مثال بزرگان دین دی ہے، ایک مثال ہے، تمام پیغمبر آئے، نبی آئے، انبیاء آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، آ کے ایک وحدانیت، ایک اللہ کی بات بتائے، توحید کی بات بتائے۔ کچھ پیغمبروں کے امتی بنے، کئی پیغمبروں کے نہیں بنے، تو اس طرح ایک سلسلہ چلتے رہا نبوت کا۔ پھر آخری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے پیدا کیا، اس کے بعد میں پھر کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، قیامت سے پہلے امام مہدی آئیں گے، مگر رسول نبی نہیں آئیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری میں اس لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ، ایک اول بھی آپ ہی، آخر بھی آپ ہی، تو اس لیے پیدا کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے بعد کوئی نبوت کا نہ دعویٰ کر سکتے، نہ نبی آ سکتے، نہ رسول آ سکتے۔ تو ایک مثال بڑے لوگ اولیاء کرام دے رہے ہیں، جس طرح ایک شادی کرنے کے لیے ایک دولہے کو چن لیا جاتا، تو دولہے کی تیاری ہوتی، اس کے لیے رسمیں ہوتے، مہندی کا رسم، فلاں رسم، فلاں رسم، تو دولہے کی بہت آؤ بھگت ہوتی، تو ہر کوئی جتنے دوست احباب ہے، رشتہ داروں میں رخا پہنچ جاتا کہ فلاں دولہا بننے والا ہے، تو دولہے کی طرف توجہ رہتی سب کی۔ جب شادی خانہ کو سجایا جاتا، وہ وقت آ جاتا، ایک دن آ جاتا، ایک تاریخ آیا تھا کہ شادی خانے میں جانا ہے اور دولہے کو دیکھنا ہے، اس کے نکاح میں شریک ہونا، تو تمام 1,000، 2,000، 3,000 لوگ آ جاتے اس دولہے سے ملنے، دیکھنے، تو دولہے کی رونق بڑھ جاتی اس دن۔
تو اس کی او بھگت ہوتی، اس کی ہر کوئی تعریف کرتے، ہر کوئی اس سے ملتے، تو دولہے کا وہاں پہ اہمیت ہو جاتی اسٹیج پہ، دوسروں کی اہمیت نہیں رہتی، اس دن دولہے کی اہمیت رہتی۔ تو جب دولہے کا نکاح ہوتا تو سب وہ گلے مل کے سب اپنے اپنے گھر، تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری میں بھیجا، تمام نبیوں کے بعد آخری میں بھیجا آپ، تاکہ آپ کے بعد اب کوئی آنے والے نہیں ہیں۔ تو اس طرح ایک مثال ہے یہ، جس طرح دولہے کی اہمیت ہوتی پورے خاندان، اس طرح پورے کائنات میں سرکار کی اہمیت بتایا اللہ تعالیٰ۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے ایک نعمت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر قرآن نازل ہوئی اور آپ ہمارے کو سنتوں کی تمام چیزیں بتائے، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانا کھانے پانی پینے، کہ ہر وہ چیز ہم کو سکھائے۔ ہم خوش نصیب ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کو جینے کا انداز بتائے، ہم کو اللہ کی عبادت کس طرح کرنا، نمازیں کس طرح پڑھنا، نوافل کس طرح پڑھنا، روزہ کیسا رہنا، حج کیسا کرنا، زکوٰۃ کیسا ادا کرنا، تمام چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے۔ ان کے صدقے میں آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ان کے صدقے میں ہم ان کے امتی کہلاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت میں پیدا کیے گئے۔ خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ ہم سرکار کی آل میں پیدا کیے گئے، یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت میں پیدا ہوئے، سرکار کی سنتوں پر ہم چل رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام کو، جتنے یہاں حاضرین ہیں، مریدین متقدین دوست احباب جتنے بیٹھے، اللہ ہم تمام کو سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نمازی بنا، قرآن پڑھنے والا بنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے ہمارے دلوں میں محبت کو قائم اور دائم رکھ، اور مرے دم تک ہماری نسلوں میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، سرکار کی محبت، سرکار کی آل کی محبت ہمارے سینوں میں قائم اور دائم رکھ میرے مالک۔ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، اور ہم کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے مالک۔ آج میلاد مبارک کی اس خوشی کے موقع پہ ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما مالک۔ جتنے حاضرین ہیں دلوں میں، جتنے ان کے خواہشات ہیں، جتنے حاجتیں ہیں، ان کے دوست احباب رشتہ دار بیوی بچوں کے، ان کے جو مسئلے مسائل ہیں مالک جو حاضر ہیں، ان کے بھی مسئلے مسائل حل ہو جائے، ان کے دکھ درد پریشانیاں دور ہو جائے، اور جو بے گھر ہیں ان کو ذاتی گھروں سے کر دے، جو بے روزگار ہیں مالک ان کو روزگار سے لگا دے، جو کما رہے ہیں اور تنگ دستی میں مالک ان کے تنگ دستی کو دور فرما، خوشحالی عطا فرما، جو بیمار ہیں شفا کلی عطا فرما، جو کئی خاندانوں میں بچیاں بیٹھے ہیں مالک ان کے شادیوں کے انتظامات بہترین انداز میں اور بہترین جوڑوں کے ساتھ کر دے میرے مالک۔ ان کے ماں باپ پریشان ہیں مالک، ان کے ماں باپ کے پریشانوں کو دور فرما، اچھے سے اچھے ان کے لیے رشتے بھیج دے مالک، آسانیاں پیدا فرما، ہماری ان دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما میرے مالک۔ بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ۔ نحمدہ نصلی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11 ربیع الاول ہے اور 1446 ہجری مطابق 15 سپٹمبر 2024 بروز اتوار، اور جس وقت مجلس نمبر 8 ہم شروع کر رہے ہیں، پیران پیر غوث احمد دستگیر کے جو خطبات کا سلسلہ جو چل رہا ہے، وہ آج مجلس نمبر 8 ہم شروع کریں گے۔ اور جس وقت غوث پاک سرکار خطبہ دیے تھے اس وقت شام کا وقت تھا، یوم سے شنبہ 19 شوال المکرم 545 ہجری، اور مدرسہ معمورہ جو غوث پاک سرکار کی جو خانقاہ ہے وہی مقام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاکار کا صرف کپڑا صاف ہے مگر قلب نجس،
کہ زاہد بنتا ہے مباح باتوں میں اور بدمعاش سے کاہل بننا اور متوکل نام رکھ کر دین کے ذریعے سے کھاتا ہے کہ لوگ بزرگ سمجھ کر خدمت کرے۔ بہت سے لوگ حلیہ ڈال لے کے 4 باتیں سیکھ لے کے اللہ والوں کے لوگوں کو بلا کے یا تو مریداں کر دیتے، آتا جاتا نہیں، یا پھر لوگوں کو علاج کرتا ہوں بلکہ بلا کے لوگوں کو لوٹ لیتے، تو ان کے بارے میں بتا رہے۔ اور پرہیز نہیں کرتا کسی چیز سے کہ رشوت کا پیسہ ہو یا سود کا، سب ہضم کر لیتا ہے کیونکہ اس کو دین سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کو دین معلوم ہی نہیں ہے، خالی حلیہ ڈال لیتے، داڑھی ٹوپی کرتا پائجامہ، تو اس پہ دھوکہ نہیں کھانا، یہ بتا رہے۔ صریح حرام کھا رہا ہے، عوام پر اس کی حالت مخفی ہے مگر خواص پر مخفی نہیں۔ جو عوام ہے، جاہل لوگ ہیں، اس کو صحیح سمجھتے اس کو، مگر جو علم رکھنے والے اللہ والے لوگ ہیں پہچان لیتے۔ اس کا سارا زہد اور ساری اطاعت ظاہر ہی میں ہے، اس کا نام ظاہر آیا، اور باطن ویران، ظاہر آباد ہے اور باطن ویران، یعنی ظاہر جو رہتا اگر حقیقت میں تو آباد رہیں گا، اگر اس کے باطن میں کچھ بھی نہیں تو ویران رہیں گا، اس کے اندر دل میں کچھ علم ہی نہیں ہے نہ عمل ہے تو ویران ہے، بتا رہے۔ تجھ پر افسوس، اللہ کی اطاعت قلب سے ہوتی ہے، خالق سے نہیں۔ ان ساری چیزوں کا تعلق قلوب اور اسرار و معنی سے ہے۔ تو جس حال میں ہے اس سے برہنہ بن تاکہ میں تیرے لیے حق تعالیٰ سے وہ لباس حاصل کروں جو کبھی پرانا نہ ہوگا۔ تو کپڑے اتار یہاں تک کہ وہ خود ہی تجھ کو پہنائے۔ اللہ عز و جل کے حقوق کے متعلق اپنی کاہلی کے کپڑے اتار، یعنی مطلب یہ ہے کہ مثال دے رہے ہیں، یہ جھوٹ موٹ کے جو دھوکہ دے کے لوگوں سے جو حاصل کرتے، یہ چھوڑو، ظاہر میں آ جاؤ، اصلیت میں آ جاؤ، اللہ تم کو کامیاب کرے گا، اور اللہ تمہارے اندر قلب میں وہ صحیح علم عطا کرے گا۔ جھوٹ اور فریب سے 4 دن تک اچھے کامیاب رہ سکتے، 2 دن کامیاب رہ سکتے، وہ باقی کی زندگی فیل ہے۔ اللہ جل کے حقوق کے متعلق اپنی کاہلی کے کپڑے اتار، مخلوق کے ساتھ قیام کرنے اور ان کو خدا کا شریک ٹھہرانے کے کپڑے اتار، شہوتوں، رعونتوں، خود ستائی، نفاق اور مخلوق کے نزدیک اپنے مقبول ہونے، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور تجھ کو عطایا دینے کی محبت اور خواہش کے کپڑے اتار۔ دیکھ رہے ہیں آج کے دور میں جو کر رہے ہیں لوگ اس بارے میں، یعنی لوگوں کو متوجہ کرنے کچھ شعبہ بازی کرتے، کچھ لوگ اخباروں میں اشتہار دیتے، ٹی وی پہ اشتہار دیتے کہ آؤ ہم تم کو دعا پڑھیں گے یا مرید کریں گے، بلا کے پھر ان کو جیبوں پہ نظر رکھتے، تو ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یعنی عطایا دینے کی محبت اور خواہش کے کپڑے اتار، یعنی دل میں سے نکال دو اس چیزوں کو، اپنے خود نمائی، میں مشہور ہو جانا، میں ٹی وی پہ آ جانا، میں اخباروں میں آ جانا، میری فوٹو چھپ جانا، یہ جو ہے یہ شعبہ بازی سے بچو، بتا رہے۔ دنیا کے کپڑے اتار اور آخرت کے کپڑے پہن، اپنی طاقت اور قدرت اور وجود سے باہر نکل اور حق عز و جل کے حضور میں بے قدر و بے طاقت بن کر جا پڑ کہ نہ سبب پر نظر ہو اور نہ مخلوق میں سے کسی چیز کو مختار سمجھ کر اس کا شریک کرے۔ جب تو ایسا کرے گا تو دیکھے گا اس کی عنایت اپنے ارد گرد تیرے پاس آئے گی، اس کی رحمت تجھ کو اکٹھا کرے۔ یعنی لوگوں پر، مخلوق پہ نظر رکھنا، ہم شعبہ بازی کر رہے ہیں، لوگ آنا، ایسا میرے کو چاہنا، میرے کو پسند کرنا، میرے کو خوب پیسہ دینا، دولت بنانا، بلڈنگ بنانا، یہ جو سوچتے جو کرتے یہ غلط ہے۔ برے تم سچے دل سے اللہ کے ہو جاؤ، اس کے ذکر، اس کی عبادت، اس کی اطاعت کرتے رہو، اللہ چاہتا تم کو اصلی کامیابی دیں گا۔ یہ نقلی کامیابی ہے، لوگوں کو جھوٹ فریب دے کے اپنی طرف متوجہ کرنا، جھوٹا ایک فریب ہے اور یہ جلدی ختم ہو جاتا، جیسا کہ گھی ہے، اصلی گھی، اصلی شہد ہے، نقلی شہد ہے، پہچانے والے پہچان لیتے نا، تو اس کی کیا ویلیو رہتی، نقلی کی پھینک دیتے۔ تو اسی طرح انسانوں کو بھی بتا رہے ہیں اصلی بن جاؤ، تم اندر سے اچھے ہو جاؤ، یہ اوپر سے ہونے کی کوشش مت کرو،
اس کی نعمت اور احسان تجھ کو لباس پہنائے گا اور اپنے اندر چپٹا لے گا. بھاگ اس کی طرف اسی کا ہو رہے. سب سے منقطع اور برہنہ ہو کر اپنے آپے سے بھی اور غیر سے بھی چل اس کی طرف جدا ہو کر ماسوا سے چل اس کی طرف شکستہ اور صاحب فراق بن کر کہ وہ تجھ کو اکٹھا کرے گا اور تیری ظاہری اور باطنی قوتوں کے جوڑ سارے مضبوط کر دے گا کہ اگر سارے عالم بند کر کے سب کا بوجھ بھی تجھ پر لاد دیا جائے گا تو تجھ کو نقصان نہ پہنچا سکے گا، کیونکہ وہ خود تیری حفاظت فرمائے گا. جس شخص نے مخلوق کو فنا کر دیا اپنی توحید کے ہاتھ سے کہ حق تعالیٰ کے سوا کسی کو صاحب ارادہ و اختیار نہ سمجھا، اور جس نے فنا کر دیا دنیا کو اپنے زہد کے ہاتھ سے اور فنا کر دیا ماسو اللہ کو رغبت خدا کے ہاتھ سے، پس اس نے صلاح و کامیابی کو جمع کر لیا. دیکھیں، دل سے نکال دو یہ جھوٹ، فریب، ریاکاری. دنیا اور آخرت سے بہریاب ہوا اپنے مرنے سے پہلے اپنے نفسوں کے مارنے کو اور اپنی خواہشوں اور اپنے شیطانوں کے مارنے کو ضروری سمجھو. عام موت سے پہلے خاص موت کو لازم پکڑو. ارے نفس جو تم کو اکساتا ہے اس کی بات مت سنو. نفس شراب پینے کو اکساتا ہے، نفس بہت سے خواہشوں کی طرف توجہ دلاتا، تو اس کو رد کرو. اب جائز جو نفس ہے اس کو پورا کرنا ہے، وہ بھی کم کرنا ہے. جیسا کہ بھوک لگ رہی، کھانا کھانا ہے، لذت دار غذا کھانا چاہ رہا دل، تو اس کو 10-15 دن تک نہیں دینا لذت، پھر اس کو روکنا، پھر دینا، کیونکہ نفس کی خواہش جائز ہے، اس کو دینا بھی ہے. صاحبو، میرا کہنا مانو کہ میں اللہ تعالیٰ کا داعی ہوں کہ تم کو بلاتا ہوں اس کے دروازے اور اس کی اطاعت کی طرف، اپنے نفس کی طرف نہیں بلاتا. منافق شخص مخلوق کو اللہ کی طرف نہیں بلایا کرتا، وہ اپنے نفس کی طرف بلایا کرتا ہے، اور وہ طالب ہوتا ہے لذتوں کا اور لوگوں میں سے قبولیت کا، اور وہ طالب ہوتا ہے دنیا کا. اے نادان، تو اس میرے کلام کے سننے کو چھوڑنا اور اپنے نفس اپنے خواہش کو لے کر اپنی عبادت خانے میں جا بیٹھا ہے. اول ضرورت تجھ کو مشائخ کی صحبت اختیار کرنے، نفس کی طبیعت کو اور جملہ ماسو اللہ کو قتل کرنے کی ہے کہ مشائخ کے گھروں کے دروازے کو چپٹ جائے. دیکھو وہی بات بول رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ بولا تھا. کیا بولا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں؟ کیا بولے تھے کہ میرے خطبے میں تمام دین کو میں مکمل کر چکا ہوں، اب کوئی چیز باقی نہیں ہے دین میں. میری آخری بات سن لو کہ کلام مجید کو تھام لو اور میری اہل بیت اطرت کو تھام لو تو تم فلاح پالو گے، بولے تھے نا سر. تو وہی بات کیا بتا رہے ہیں. مشائخ کے گھروں کے دروازے کو چپٹ جائے، اس کے بعد تو ان سے علیحدہ ہو کر تنہا اپنے حق عز و جل کے ساتھ عبادت خانہ میں جا بیٹھ سکے گا. یعنی مشائخ بولتے اللہ تعالیٰ، مشائخ کے معنی جو اللہ والوں کی اولاد ہے، اللہ والے ہے، سادات ہے، ان سے چپٹ جاؤ، ان سے ملتے رہو، ان سے یعنی علم والوں سے ملتے رہو، تو تم بھی ایک دن وہ علم حاصل کر لیں گے، تم بھی پھر وہ مقام پہ پہنچ جائیں گے ایک دن. پھر جب یہ حالت تیری کامل ہو جائے گی تب تو باذن اللہ مخلوق کے لیے دوا اور رہنما اور راہ یاب بن جائے گا. دیکھو ہوتے 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 تم بھی کیا ہے ایک دن مخلوق کے لیے تم بھی فیض یاب بن جائیں گے. اگر تم ویسے پیر کو پکڑیں گے، ویسے مشائخ کو پکڑیں گے، ان سے کچھ سیکھیں گے، تمہارا قلب بھی ذاکر ہو جائے گا، قلب بھی نفس کو مارنے والا ہو جائے گا، تو ایک دن تم بھی ویسے بن جائیں گے جو ویسے وہ صاحب ہے. پھر تمہارے ذریعے بھی لوگ مخلوق کو فیض جاری ہو جائیں گا. تیری زبان پرہیزگار ہے مگر قلب فاجر، تیری زبان اللہ تعالیٰ کی حمد کرتی ہے مگر قلب تیرا اس پر اعتراض کر رہا ہے. تیرا ظاہر مسلمان ہے مگر اندرون کافر. یعنی مطلب یہ ہے کہ نماز کو جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مگر دل سے نہیں پڑھ رہے ہیں. جمعے کو پڑھ رہے ہیں 8 دن میں ایک بار، وہ بھی دل سے نہیں پڑھ رہے ہیں، چپ ایسی جمعے کے دن جانا میں. تیرا بیرون موحد ہے مگر باطن مشرک، تیرا زہد تیرے ظاہر ہی پر ہے
تیرا دین صرف ظاہری پر ہے اور باطن تیرا خراب ہے، جیسے بیت الخلاء پر خلی اور نجاست کی کوڑی پر سوکھا درخت۔ جب تیری ایسی حالت ہے تو شیطان نے تیرے قلب پر ڈیرا لگایا اور اس کو اپنا مسکن بنا لیا۔ مومن اول اپنے باطن معمور کرتا ہے، اس کے بعد ظاہر کو معمور کرتا ہے۔ یعنی مومن کی پہچان یہ ہے کہ انہیں اپنے ظاہر کی طرف توجہ نہیں دیتا، جیسا کہ داڑھی لمبی چھوڑ دینا ہے، لمبی ٹوپی پہن لینا ہے، اس پہ توجہ نہیں دیتا، لمبے شملے پہننا ہے، اس پہ توجہ نہیں دیتا، لمبے جھبے پہننا ہے، اس پہ بھی توجہ نہیں دیتا۔ انہیں مخلوق سے چھپا کے جو عبادت کرتا اللہ تعالیٰ کی، وہ کامیاب ہے، اپنے باطن کو صاف کر رہا ہے۔ دکھا کے کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ لوگوں کو دکھانے سے کوئی فائدہ نہیں، اللہ کو دکھانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ مومن اول اپنے باطن معمور کرتا ہے، یعنی پہلے اپنے باطن کو، یعنی اندرونی کیفیت کو صاف ستھرا کر لیتا، قلب کو، دماغ کو، روح کو صاف کر لیتا۔ اس کے بعد ظاہر کو معمور کرتا ہے، بعد میں لباس بدلتا ہے۔ پہلے اپنے آپ کو متقی پرہیزگار بنا کے، نمازی بنا کے، تمام شریعت پر، اسلام پر پورے چل کے ایک وقت کے بعد پھر انہیں اپنے لباس کو بھی بدل دیتا، اپنے ظاہر کو بھی بدلتا۔ وہ بھی انہیں بدلا، اللہ تعالیٰ اسے بدلنے لگاتا۔ ہر کام جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا۔ بندے سوچتے انہیں کیسا بدل گیا، ان نے بدلا، اس کو اللہ تعالیٰ بدل دیا، اللہ کے حکم سے بدلا انہیں، اور اس کی محنت بھی ہے اس میں۔ انہیں ذکر اذکار کرا، عبادتیں کرا، جو مقام پہ پہنچا۔ اس کے بعد ظاہر کو معمور کرتا ہے۔ جیسے ایک شخص مکان بناتا ہے تو اس کے اندرونی حصے پر بہت کچھ روپیہ خرچ کر دیتا ہے اور اس کا دروازہ ویران ہی پڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اندرون کی تعمیر سے فارغ ہو لیتا ہے تب اس کا دروازہ بناتا ہے۔ یعنی ہر کوئی جو بھی مکان بناتا پہلے اندرون کے دیواریں بناتا، سیمنٹ، استر کاری، پتھر، ادھر جب باہر دروازہ لگاتا آخری میں لگاتے، گیٹ لگانا ہے۔ اسی طرح اول اللہ تعالیٰ اور اس کے رضا جوئی ہے، اس کے بعد اس کے اذن سے مخلوق کی طرف التفات کرنا ابتدا آخرت کی تحصیل سے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دنیا میں جو کچھ مقسوم ہے اس کو کھانا مناسب ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے جب اس کو ملیں گا تو وہ قبول کرتا ہے۔ ایک اللہ والا، ایک ولی، اللہ کا مقرب بندہ۔ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے پاک پروردگار، ہمارے کو سیدھے راستے پر چلا، جس پر تیرا فضل ہوا ان کے راستے پر چلا، جن پر تیرا غضب ہوا ان سے بچا مالک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اہل بیت اطہار سے ہمارے دلوں میں محبت کو قائم اور دائم رکھ، ہماری نسلوں در نسلوں تک اہل بیت اطہار کی محبت کو قائم اور دائم رکھ، اور سرکار کی ہر وہ سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے ابھی ہم جو تعلیمات بیان کرے، اس پر ہم تمام کو، جتنے مریدین متقدین دوست احباب حاضر ہیں، ان تمام کو بھی چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ان کے دلوں میں حاجتیں ہیں یا اللہ ان کو بھی حاجتوں کو پورا کر، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں مالک ان کو روزگار سے لگا دے، جو بے گھر ہیں مالک ان کو ذاتی گھروں سے کر دے، جو تنگ دستی میں ان کے ہاتھوں کو مالک کشادہ کر دے، خوشحال عطا کر دے مالک، ان کو تمام مسئلے مسائل حل کر دے، تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، اور جو حاجتیں بھی دور دور سے بولے مالک ان کے بھی حاجتوں کو پورا کر۔ اور بہت سے لوگ اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے بولے مالک، ان کے بچوں کی شادیوں کو بھی تو آسانی سے طے کر دے مالک، بہترین جوڑے ان کے نصیب میں لکھ دے۔ جو ماں باپ پریشان ہیں مالک ان کے پریشانیوں کو دور فرما، ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما۔ آج تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کی رات ہے مالک، اس مبارک رات کی میں وجہ سے توسط سے مالک ہماری ان دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما، اور جن کے لیے ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کریں ان کی بھی حاجتوں کو پورا کر میرے مالک، ہمارے خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرما، درگزر فرما، سیدھے راستے پر چلا، اور اس بابرکت محفل کو قبول اور مقبول فرما میرے مالک۔ بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ۔